السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ حضرات کیسے ہیں؟ امید قوی ہے کہ آپ تمامی ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمامی ناظرین کو خیریت و عافیت سے رکھے۔ ناظرین محترم، یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے کے بعد شیئر بھی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ناظرین، وہ انسان چاہے وہ ہمارے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، اگر یہ 5 چیزیں ان کے اندر ہے، ہاں ناظرین، تو یاد رکھیں آپ کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی، چاہے وہ پنجگانہ نماز ہو یا نماز تہجد ہو یا کوئی سی بھی عبادت ہو۔ اگر یہ 5 چیزیں آپ کے اندر ہے تو ان 5 چیزوں سے توبہ کر لیں، ورنہ کوئی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں ناظرین، چاہے آپ نماز تہجد پڑھنے والے ہوں یا کوئی بھی عبادت کرنے والے ہوں، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نہایت ہی سکون سے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ان 5 چیزوں سے آپ توبہ کر لیں، پھر آپ نماز پنجگانہ پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قابل و مقبول ہوگی۔ تو چلیے آپ سنیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو انسان، ہاں ناظرین، جو انسان اپنے والدین کا نافرمان ہو یا اس انسان سے اس کے والدین ناراض ہو، تو اس انسان کی کوئی نماز، چاہے وہ پنجگانہ نماز ہو یا نماز تہجد ہو، کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور ظاہر ہے ماں باپ ناراض ہو تو ظاہر ہے اللہ ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو پھر ہماری عبادتیں مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز تہجد پڑھنے والے غور سے آپ اس ویڈیو کو سن لیں۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ کی نماز تہجد قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے آپ سردی کے راتوں میں پڑھیں یا گرمی کے راتوں میں پڑھیں، کوئی بھی پریشانی اٹھا کر کے آپ رات میں اٹھ کر کے نماز تہجد پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کے والدین اگر ناراض ہیں تو اللہ پاک آپ کی نماز تہجد قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کا وہ مقام ہے کہ جو دن میں ایک مرتبہ خلوص و للہیت سے، محبت سے جو ہے نا اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں ناظرین، ایک حج مقبول، کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دن میں 100 مرتبہ بھی محبت کی نظر سے انسان اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اس لیے اے نماز تہجد پڑھنے والے ہمارے اسلامی بھائی، ہماری اسلامی بہنیں، پہلے آپ اپنے والدین کی رضا حاصل کریں، ان کو راضی کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان سے معافی مانگیں، اس لیے کہ اگر وہ ناراض ہیں تو آپ کی نماز تہجد قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ظلم۔ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو یاد رہے ظالم کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے ایک مسلمان محفوظ رہے۔ ظاہر ہے کہ انسان یا تو اپنی زبان کے ذریعے کسی پر ظلم کرتا ہے یا اپنے ہاتھ کے ذریعے کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر یہ باتیں ہیں کہ آپ ناجائز کسی پر ظلم کرتے ہیں اپنی طاقت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، روب کی وجہ سے، تو آپ ظلم کرنا چھوڑ دے، اس لیے کہ ظالم کی کوئی عبادت اللہ پاک قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تیسری چیز جو ہے نا وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری جانتے ہیں آپ، دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے کہ جہاں بیٹھے وہیں اپنی نماز تہجد کا چرچا، نمازوں کا چرچا، ذکر و اذکار کا چرچا، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی عبادت کو اللہ پاک قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے نا اپنے اندر سے ریا کو ختم کریں اور عاجزی پیدا کرے، اس لیے کہ بندے کے اندر جتنی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اللہ کا قرب اتنا ہی جلدی وہ بندہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ریاکاری بھی بندے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، بہت غور سے آپ سنیں، چوتھی چیز ہے وہ ہے حلال کمائی۔ اگر آپ حرام کمائی کرتے ہیں تو حرام کھانے والے، حرام کھلانے والے کی کوئی عبادت اللہ پاک قبول نہیں فرماتا ہے۔ اگر آپ کا 99 روپیہ حلال ہے اور 1 روپیہ اس میں حرام کا مل گیا تو یاد رہے اس 99 حلال کمائی کی برکت یہ 1 روپیہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ انسان متقی ہو ہی نہیں سکتا جو حلال کھانا نہ کھائے اور اپنے بچوں کو نہ کھلائے۔ حلال کھانے سے ہی انسان کی عبادتوں میں لذت حاصل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، اور جو ہے نا وہی عبادت اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ حلال کمائی کریں اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہ جو ہمارے تقدیر میں ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں ہوگا وہ اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے گا۔ تو آپ حلال کمائی کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ آپ کے دل میں اگر حسد، جلن، کینہ ہے تو ایسے آدمی کی اللہ پاک عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں ایسے برباد ہو جاتی ہیں جیسا کہ لکڑی جل کر کے کوئلہ بن جائے۔ ناظرین، اس لیے آپ اپنے دل کو حسد سے پاک کریں، آپ اپنے دل کو کینے سے پاک کریں، آپ اپنے دل کو جو ہے نا جلن سے پاک کریں۔ جب آپ کا دل آئینہ نما ہوگا اور ان چیزوں سے پاک ہوگا تو اللہ پاک آپ کی عبادتیں قبول فرمائے گا، اور جب آپ عبادت کریں گے تو اس عبادت کی لذت ہی کچھ اور ہوگی، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا، اور وہ سکون جو ہے نا کینہ، حسد، جلن سے پاک ہو کر کے جب آپ عبادت کریں گے تو وہ سکون ہی الگ قسم کا آپ کو حاصل ہوگا۔ اس لیے ناظرین، یہ 5 چیزیں جو ہم نے بتا دیا، پہلے ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں، آپ کسی پر ظلم نہ کریں، تیسرا یہ ہے کہ آپ ریاکاری نہ کریں، چوتھا یہ کہ حلال کمائی کھائیں، اور 5واں یہ ہے کہ آپ کسی سے حسد، جلن، کینہ دل میں نہ رکھیں۔ اس لیے کہ اگر یہ 5 چیزیں آپ کے اندر ہیں اور پھر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں، چاہے نماز تہجد پڑھتے ہیں، اتنی محنت سے آپ رات کو اٹھ کر کے ٹھنڈے جو ہے نا پانی سے وضو کرتے ہیں، ٹھنڈی میں جو ہے نا آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اور اگر یہ 5 چیزیں آپ کے اندر ہے
تو پھر اٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ناظرین، چاہے وہ ہمارے اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہو، یہ 5 چیزیں آپ کے اندر ہے تو ان 5 چیزوں سے توبہ کر کے پھر آپ نماز تہجد پڑھیں، کوئی بھی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تو انشاءاللہ آپ کی عبادتیں اللہ قبول بھی فرمائے گا اور اس کا بہترین صلہ دنیا اور آخرت میں بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان 5 چیزوں سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئے تو آپ شیئر کرنا نہ بھولیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔